إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی تعریف ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اور جس نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، جس نے عقید توحید سے روشناس کروایا۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، ہم اسلامی اعتبار سے جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور آخری ایام ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اسی کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کے نام سے عید منائی جاتی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے لیے۔ اسی مناسبت سے ذی الحجہ کے اندر جو اہم عبادت انجام دی جاتی ہے قربانی کی شکل میں، اس کے پیچھے بڑے ہی جلیل القدر عظیم المرتبت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی زندگی سے اس واقعے کا گہرا تعلق ہے۔ انشاءاللہ آج کے جمعے میں سیرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے چند اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایام ذی الحجہ کے احکام و مسائل اور پھر قربانی کے احکام و مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس نبی کا سب سے زیادہ تذکرہ فرمایا ہے
وہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تقریباً قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 69 یعنی 69 مقامات پر آیا ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں 2 پیغمبروں کے سلسلے میں یہ تاکید فرمائی، یہ تعلیم دی ہے کہ ان کی زندگی کو اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بنایا جائے۔ وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاہِيمَ، کہ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کے طریقہ کار کو، آپ کی ملت کو یہ تعلیم دی گئی کہ اتباع کی جائے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے، یعنی باطل سے کٹ کر حق کی جانب مائل ہونے والے، جو توحید کے علمبردار تھے، توحید کے داعی تھے، ان کی زندگی اور ان کے طریقے پر چلنے کی تاکید کی گئی۔ ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ قرار دیا گیا، یعنی جس طریقے سے وہ زندگی گزارے، جس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیے، اور جو ان کے اوصاف ہے، یعنی اطاعت و فرما برداری، ہر قدم پر اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دیتے رہے، دعا و مناجات، توبہ و استغفار، مہمان نوازی، والدین کی فرما برداری، اور اسی طریقے سے تقریباً کئی اوصاف اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے ذکر فرمائے ہیں۔ وہیں پر ان کا جو دین تھا، جسے ملت کہا جاتا ہے، اس دین پر چلنے کی تاکید کی گئی۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوا، کیوں واقعہ ذکر کیا گیا بار بار؟ اسی لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کی ایک اہم کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہے، یعنی آپ کی نسل میں کئی انبیاء کرام آتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، کئی انبیاء کرام ان کی نسل میں آتے رہے۔ اور یہود و نصارہ، خود مشرکین یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ ایک طرف یہودی یہ دعویٰ کرتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، ایک طرف عیسائی دعویٰ کرتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی گزارتے ہیں، تو تیسری طرف مشرکین عرب یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ فرما بردار، حق کے جانب جھکنے والے، باطل سے کٹ کر زندگی گزارنے والی شخصیت تھی۔ معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام نے جو دین لے کر آئے، اسلام نے یہ بتلایا کہ اسلام یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اقوام نے اس دین میں تحریف کر دی، حق کو چھپا کر باطل کو عام کر دیا،
یہ کوئی نیا دین نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں توحید کا اقرار، توحید کی تبلیغ، توحید کی دعوت تھی۔ اسلام نے قرآن مجید میں ایک بہت بڑا حصہ اسی توحید پر مشتمل ہے۔ کامیابی کا دار و مدار یہی عقید توحید ہے۔ رسالت کا اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں اسی رسالت کا بار بار تذکرہ کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام پر جا کر ختم ہوتا تھا، اور یہودیوں نے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو قبول نہ کیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جبکہ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ یہ حسد تھا ان کو۔ حج یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھا جو اسلام نے برقرار رکھا۔ اطاعت و فرما برداری، ختنہ، نماز، یہ تمام کے تمام ملت ابراہیمی کا اہم عنصر ہے، جو اسلام نے اسی کی اور وضاحت کی۔ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ توحید پر مشتمل ہے، ایک بہت بڑا حصہ شرک کے خلاف مختلف طریقے سے دلائل دیے گئے، معبودان باطلات کو بے بنیاد قرار دیا گیا، شرک کی مذمت کی گئی، شرک کا انجام بتلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں عقید آخرت پر بہت زور دیا گیا، اور اسی چیز کو قرآن نے تفصیل سے واضح کیا، عقید آخرت پر۔ تو الغرض ابراہیم علیہ السلام یہ جو نام ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور تورات وغیرہ میں ابرام یا ابراہم کا لفظ استعمال ہوا، اور اس کے معنی آتے ہیں اب بمعنی باپ، راہم یعنی امت، اور ایک معنی رحم دل۔ تو ابراہیم کا معنی ہوا رحم دل باپ، اور ایک معنی ایک رحم دل امت۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ فرماتے ہوئے اور آپ کی دعوتی مشن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان کے اعزاز میں تعریف کرتے ہوئے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا، کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا اپنے آپ میں ایک امت تھے، ایک قوم کو جو کام کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام اپنی زندگی میں کر کے دکھلایا۔ انجیل، تورات وغیرہ میں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے مختلف جگہوں پر ملتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس الہامی کتاب کا ذکر فرمایا، صحف ابراہیم، یہ صحیفے آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی جسے قرآن نے صحف ابراہیم کہا، وہ آج موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا، اور آپ کے طریقے پر چلنے کی تاکید کی، آپ کی زندگی کو اسوہ نمونہ بنانے کی تلقین کی۔ ضروری ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ جب ہم جانیں گے تبھی اتباع و اطاعت کر سکیں گے، تبھی ان کی زندگی کو نمونہ بنا سکیں گے۔ جب سیرت ابراہیمی سے ہی واقف نہیں ہے تو پھر اطاعت و اتباع اور آپ کی زندگی کو آئیڈیل کیسے بنا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو نام قرآن مجید میں آیا، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، آزر آیا ہے، لیکن تورات وغیرہ میں ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام یہ آزر ذکر کیا گیا، اور تاریخ نگار جوڑتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام اگر قرآن پر عمومی طور پر مان لے، یقین رکھ کر،
تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ اگر تحقیق ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ، والد کے نام کے ساتھ تورات وغیرہ میں تاریخ کا لفظ آیا اور آزر چچا کے لیے استعمال ہوا، لیکن قرآن نے آزر والد کے لیے استعمال کیا۔ تو اس کی جب تحقیق کی گئی تو لوگوں نے کہا کہ نام تو آزر ہی تھا، لقب طارح تھا۔ بعض نے کہا کہ طارح ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، آزر یہ لقب تھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت بنایا کرتے تھے اور ان میں ایک بت آزر تھا، اس کی جانب نسبت کی گئی۔ تو الغرض ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان تھا بڑا ممتاز تھا، بڑا بلند مقام تھا مذہبی اعتبار سے، اس لیے کہ ان کا خاندان، ان کا گھرانہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتا، بازار میں بیچتا، لوگوں کو بت پرستی کی ترغیب دی جاتی تھی، بتوں کی عبادت کی جانب راغب کیا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں زندگی گزارے، پیدا ہوئے جہاں پر ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی ایک طرف، دوسری طرف پتھروں کے، لکڑیوں کے، مختلف مٹی وغیرہ سے بنائے ہوئے مورت بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ کئی قسم کے بت تھے، کوئی بارش برسانے والا بت، کوئی اناج اگانے والا بت، کوئی پھل دینے والا بت، کوئی نفع پہنچانے والا بت، کوئی نقصان پہنچانے والا بت جیسے غیر مسلموں میں ہے۔ تو ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اپنے ارد گرد بتوں کی عبادت کو دیکھا، قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا، تو بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کے اندر حق کے بارے میں جستجو کی کیفیت تھی۔ قصص الانبیاء میں امام ثعلبی اور دیگر مورخین فرماتے ہیں اپنی اپنی تفاسیر وغیرہ میں، کتابوں میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بالکل اسی انداز میں، ایسے ہی ماحول میں ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نجومیوں نے اطلاع دی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بادشاہ وقت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، چنانچہ بچوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو چھوڑ دیا گیا، اعلان کیا گیا کہ کوئی عورت ماں نہ بننے پائے، ان ایام میں مرد اپنی بیویوں سے الگ رہے، کسی کے یہاں کوئی بچہ جنم نہ لے۔ چنانچہ جہاں کہیں معلوم ہوتا کہ بچہ ہوا فوراً قتل کر دیا جاتا تھا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ فرعون کی کیفیت کو واضح کیا۔ تاریخ نگار بتلاتے ہیں کہ یہی کیفیت نمرود کی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، لوگ اس کے سامنے جھکا کرتے تھے، اسے سب کچھ سمجھتے تھے۔ چنانچہ بچپن ہی میں ابراہیم علیہ السلام کے اندر حق کی جستجو تھی۔ اپنی ماں سے فرمایا، اے میری امی جان بتلائیے آپ کا میرا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ میں نے تجھے جنم دی، میں تجھے کھلاتی پلاتی ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ماں تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ آزر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ ماں نے کہا نمرود ہے جو اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ ماں کو غصہ آ گیا، ڈانٹی ڈپٹی، اور جب والد آئے ابراہیم علیہ السلام کے تو شکایت کی، اور والد نے تنبیہ کی کہ دوبارہ ایسی گفتگو نہیں کرنا، ایسے سوالات نہیں کرنا۔ چنانچہ یہی چیزیں بار بار والد صاحب کے ساتھ بھی ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے کہ اے میرے ابا جان بھلا بتلاؤ، اپنے ہاتھوں سے تم بت بناتے ہو، پھر اس کی عبادت کیسے کرتے ہو؟
جبکہ بت نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، تو لوگوں کے مسائل حل کیسے کرتا؟ جبکہ تم نے اسے بنایا تو یہ لوگوں کو کیسے بناتا؟ بار بار یہ سوالات، یہ گفتگو ہوتی رہی والد صاحب کے ساتھ۔ بار بار والد دھمکاتے رہے، ڈراتے رہے، آخر میں وارننگ دی کہ اے ابراہیم، اپنے باتوں سے باز نہیں آؤ گے تو اپنے سے دور کر دوں گا، پتھروں سے مار کر ختم کر دوں گا۔ اس انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پرورش ہوئی، زندگی گزارتے رہے، حق کی جستجو میں رہے۔ جب ایک وقت کو پہنچ گئے تو اپنے رب سے درخواست کی، اے میرے رب، بھلا بتلا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں کیا۔ اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے بتلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، رب نے کہا کہ اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں اے میرے پروردگار، میں تو ایمان رکھتا ہوں اطمینان قلب کے لیے، دلی سکون کے لیے، دلی اطمینان کے لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم، پرندوں کو لو، ذبح کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرو اور اطراف کے پہاڑوں پر رکھ دو، انہیں مانوس کر لو، ان کے نام بھی مقرر کر لو اور ذبح کرو، ٹکڑے کرو، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو اور انہیں پکارو، یاتینک سعیا، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہی مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ کس طریقے سے سوال تھا کہ مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرے گا۔ اللہ نے پوری کیفیت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی ہے کہ ایک پرندہ جسے ذبح کیا گیا، پر الگ، گوشت الگ، سب الگ کیا گیا، پہاڑوں پر رکھ دیا گیا، پھر اپنے مالک کے ایک حکم پر وہ پرندے اڑتے ہوئے آتے ہیں، تو رب تو اس سے بڑا بابرکت ہے اور پوری انسانیت کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے موت کے بعد۔ یہ کوئی شک نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جبکہ اطمینان قلب کے لیے آپ چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تصور آخرت کے مختلف پہلو ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دعوت توحید میں گزری۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تبلیغ نہ کرتے ہو، اور تبلیغ کا آغاز، حق کے پیغام کا آغاز، رب کی بڑائی بزرگی کا آغاز، توحید کا اعلان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو توحید کی تعلیم دی، توحید کا درس دیا، شرک کی قباحت سے روکا۔ سب سے پہلے اپنے گھر، رشتہ دار، پھر قوم، یہ تدریج ہے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، ہم باہر والوں کی تو فکر کرتے ہیں، گھر والوں کی فکر بہت کم ہوتی ہے۔ تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے، مانے بہتر ہے، نہ مانے کوئی بات نہیں، پھر قوم کی فکر ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اذ قال لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے ابا جان، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، بت بناتے ہو؟ میں تم کو جاہل سمجھتا ہوں اور گمراہ سمجھتا ہوں۔ اور یہ کیفیت، یہ تبلیغ مختلف انداز سے قرآن مجید کے اندر آئی۔ ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، کیوں ایسے کے سامنے جھکتے ہو جو نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے،
ولا یغنی عنک شیئا، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم، اے میرے ابا جان میرے پاس اللہ کی جانب سے خاص علم آیا ہے جو عام لوگوں کو نہیں دیا گیا، یعنی علوم نبوت سے مجھے سرفراز کیا گیا، رب کے پیغام میرے پاس آتے ہیں تاکہ میں بندوں کو سناؤں۔ ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، جو آپ کے پاس نہیں آیا میری اطاعت کیجئے، میری بات مانیے، میری فرما برداری کیجئے اور راہ راست کی جانب میں بلاتا ہوں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا، اے میرے پیارے والد محترم، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ ان آیات پر اگر ہم غور کریں گے تو تبلیغ کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم حق سمجھتے ہیں کسی چیز کو اور جو حقیقت میں حق ہے اس کو پہنچانے کا طریقہ خیر خواہانہ ہونا چاہیے، خیر خواہانہ ہونا چاہیے، یہ نہیں حق تو پہنچا رہے ہیں پوری دشمنی کے ساتھ، نفرت کے انداز میں، زہریلی کیفیت کے ساتھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان کہا۔ جواب میں باپ نے کہا رک جاؤ، باز آ جاؤ، مار کے ختم کر دوں گا، یہاں سے نکال دوں گا، دھمکیاں دیتا رہا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی فرما برداری، اپنی خیر خواہی کی کیفیت کو مد نظر رکھے ہر موقع پر قوم کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ادب کے ساتھ۔ تو جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں، جو حق ہے، اسے خیر خواہانہ انداز میں، اچھے انداز میں دلائل کے ساتھ پہنچانا چاہیے تاکہ دشمن بھی اس حق کو سنے، حق کا اعتراف کرے۔ یہ ضروری ہے جسے مصلحت کہا گیا۔ اگر ہم حق کو ناحق طریقے سے پہنچائیں گے تو پھر لوگ کیسے سنیں گے؟ لوگوں کو پہلے خریب کرنا پڑتا ہے، اپنے اخلاق سے اچھا مظاہرہ پیش کرنا پڑتا ہے، اپنی باتوں سے یہ اندازہ لگنا چاہیے مخاطب کو کہ واقعی میرا خیر خواہ ہے، تو تب ہی سامنے والوں پر تبلیغ کا، توحید کا اور اس انداز کی نصیحتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے علماء دعات کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ خیر خواہانہ انداز میں اسلام کی تبلیغ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے اور کئی پہلوؤں کو واضح کیا، کئی پہلوؤں کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا، جیسے قوم کو تبلیغ کا ایک طریقہ جو اپنایا، قوم والے بات صحیح طور پر نہیں مانتے تھے، الٹی حجت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کبھی حق کی بات کرتے مناظرے کے لیے تیار ہو جاتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا تاروں کو، جن کا ذکر اللہ نے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 75, 76, 77, 78, 79 میں کیا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، کہ جب ستارے طلوع ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب ستارے غروب ہو گئے تو کہنے لگے کہ ڈوبنے والا میرا رب کیسے ہو سکتا۔ جب چاند طلوع ہوا جو چمک رہا تھا، روشن تھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا میرا رب کیسے ہو سکتا، میں اسے پسند ہی نہیں کرتا، اگر میرا رب مجھے رہنمائی نہیں کرتا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر سورج کو دیکھا، پھر یہی انداز اپنائے، کہنے لگے کہ میں ایسی تمام چیزوں سے بری ہوں، کیونکہ وہ قوم سورج چاند کی پرستش کرتی، ستاروں کو پوجتی، جھکتی۔ آج بھی غیر مسلم بعض ایسی اقوام ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، چاند کی، ستاروں کی، اس انداز کی آج بھی اقوام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے پیرائے میں قوم کے عقلوں کو جھنجھوڑا، تبلیغ کرتے رہے۔ تو الغرض ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ قرار دیا گیا تمام کے لیے، اور اسوہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم
ان کی زندگی کا مطالعہ کرے، ان کی زندگی کو جانے کہ کس طریقے سے وہ کیا اوصاف تھے، کس بنیاد پر قرآن نے اسوہ بنانے کی تلقین کی، کس طریقے سے وہ زندگی گزارے، کیوں قرآن نے تعریف کی بار بار۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ اسوہ اپنائیں، اور جو توحید کا مشن انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، اور انبیاء نے اس توحیدی مشن اور اس توحید کی تبلیغ میں جس طریقے سے اپنی توانائی صرف کی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ایک داعی قوم ہے، ایک داعی قوم ہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں میں اصلاح کا فریضہ انجام دے، لوگوں کو بدعت و خرافات سے روکے، شرک سے روکے، غیر مسلموں کو حق کی جانب بلائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم میں کے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو دین کا داعی بنا، مصلح بنا، خیرخواہ بنا قوم کے لیے۔ الہ العالمین ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنانے کی، آئیڈیل بنانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو صحت و عافیت سے رکھے۔ الہی ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی، صحت عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہی ہماری زندگی میں خیر و برکت نازل فرما، کمائی میں برکت نازل فرما، ازدواجی زندگی میں برکت نازل فرما، گھر میں خیر و برکت نازل فرما، سکون و راحت عطا فرما۔ الہ العالمین والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے، بیوی بچوں کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ الہ العالمین مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ الہ العالمین آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے، ایک دوسرے کے قریب نہیں رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ آپسی نفرتوں، انتشار، بغض و عناد سے الہی ہم تمام کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم اجرنا من النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب الحلیم۔